وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من افضلکم من تعلم القرآن وعلمه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمنت بالله وبآياته۔ آج کی تقریب استقامت اسلامک انسٹیٹیوٹ میں قرآن پاک کی تکمیل کرنے والے خوش نصیب بچے محمد شہیر جواد کا ختم قرآن اور اس کی حوصلہ افزائی کی یہ تقریب ہے۔ سر دست سب سے پہلے شہیر جواد صاحب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے بہت محنت سے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہیر کے والد چودھری جواد صاحب اور ان کی اہلیہ اور گھر کے جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے اس بچے کے ساتھ وقت نکال کر اس کو یہاں تک پہنچایا، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے تایا جی چودھری وقاص صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے بچے، بلکہ اس بچے کی تکمیل پر پوری فیملی مبارکباد کی مستحق ہے، وہ خواہ اس کے نانہال یا دادیال سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن اساتذہ نے، جن ٹیچرز حضرات نے محنت کی، قاری عبدالرشید غازی صاحب اور ان کا جو پورا عملہ ہے، انہوں نے اس بچے کے ساتھ اس کے علاوہ جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور یہ سارے احباب بھی بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قرآن پاک کی تکمیل کا موقع ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ویلیو کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل القرآن علی سائر الکلام، اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں یا دنیا میں جتنے بھی لوگ بولتے ہیں، الفاظ جو زبان سے نکالتے ہیں، وہ انبیاء کے ہوں یا عام امتیوں کے ہوں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل القرآن علی سائر الکلام، پوری کائنات کے جو کلام ہیں، جو گفتگو ہے، ان پر قرآن پاک کو ایسی ویلیو حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے کہ فضل الرحمن علی خلقہ، جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری مخلوق پر ویلیو اور فضیلت حاصل ہے۔ جو مقام مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا ہے، ایسا ہی مقام پوری دنیا کے کلاموں کے مقابلے میں کلام اللہ کا ہے، یعنی اللہ کے کلام کا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں سب سے پیاری چیز جو اللہ کے نزدیک ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اسی لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جس چیز کے ساتھ جڑتا گیا ہے اس چیز کو بلندی ملتی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا قرآن پاک کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ اگر قرآن پاک کا نزول حضرت آدم علیہ السلام پر ہوتا تو جو مقام اور مرتبہ اور جو ویلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہی مقام حضرت آدم کو مل جاتا، یا حضرت موسیٰ کو اگر قرآن پاک ملتا تو یہ ساری فضیلتیں حضرت موسیٰ کے حصے میں آ جاتی۔
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سارے نبیوں پر فضیلت ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو سارے کلاموں پر فضیلت رکھتا ہے وہ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نبی کی ویلیو بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر انسان سے بڑھا دی۔ ایسے ہی قرآن پاک رمضان کو آپ دیکھ لیں، اتنی زیادہ جو فضیلت ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اگر قرآن پاک جیسے بھی محرم چل رہا ہے، محرم میں نازل ہوتا تو جو فضیلت اور جو ویلیو آج ہمیں رمضان کی محسوس ہوتی ہے، یہی محرم کی ہوتی۔ اسی طرح جس زمین پر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، حجاز، جس کو مکہ اور مدینہ کہہ لیں آپ، پوری کائنات میں سب سے مقدس جگہ ہیں دونوں۔ وجہ کیا ہے کہ ان جگہوں کے پہاڑوں پر، ان کی گلیوں میں، ان کے دیگر مختلف قسم کے جو مقامات ہیں، ان مقامات میں قرآن کا نزول ہوتا رہا ہے۔ زمانوں کو آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ خیرکم، دنیا میں جتنے بھی زمانے ہیں، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو قرآن کے نزول کا زمانہ ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان قرآن سے جڑتا ہے، قرآن سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے بارے میں حدیث کوٹ کرتے ہیں ہم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان من افضلکم، تم میں سب سے زیادہ ویلیو اس شخص کی ہے، سب سے زیادہ فضیلت اس شخص کی ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمتی آدمی وہ ہے من تعلم القرآن وعلم، جو یا قرآن سیکھ رہا ہے یا قرآن سکھا رہا ہے۔ تو قرآن کی وجہ سے دنیا کا سب سے زیادہ ویلیو والا جو شخص ہے وہ ہے کہ جو قرآن سیکھ رہا ہے یا شہیر کی طرح قرآن سیکھ رہا ہے، اور قاری صاحب جنہوں نے پڑھایا شہیر کو ان کی طرح پڑھا رہا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کچھ لوگ VIP ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ VIP، سب سے زیادہ مقدس لوگ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جن لوگوں کا مقام، مرتبہ اور ویلیو ہے، وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پر خود عمل پیرا ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو قرآن پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی قرآن سے جس کا جتنا تعلق ہے وہ اتنا ہی VIP لوگوں میں شامل ہے۔ اور پھر یہ قرآن انسان کے لیے دنیا میں اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور اسے تلاوت دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو کہا کہ دنیا میں جتنے لوگ دعا میں مشغول ہیں نا، تو اللہ سب کو اتنا نہیں دیں گے جتنا قرآن پڑھنے والوں کو بغیر مانگے دیتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن پاک دنیا کا سب سے بہترین دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس سفر کو انسان تھوڑا سا آگے لے کے جائے قبر کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قیامت کے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر، گواہ بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور انسان کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ اور قرآن کا جھگڑا وہ ہے کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ اللہ سے انسان کے معاملے میں جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا، اور دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل ہو جائے گی، یعنی قبول کیا جائے گا ان کا جھگڑا، مانا جائے گا ان کا جھگڑا۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی حالت تو ہمارے سامنے ہے نا،
کہ مسلمانوں سے متاثر ہو کر کوئی اسلام نہیں لا رہا، بلکہ مسلمانوں کی کنڈیشن اور حالت دیکھ کر ان کی زندگی گزارنے کے جو اطوار ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، جو معاشرتی معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، معاہدات ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ مسلمانوں سے بڑے بدظن ہیں۔ تو گویا کہ مسلمان اپنا کام آج نہیں کر رہے، لیکن قرآن آج بھی اپنا کام اسی طرح کر رہا ہے۔ آج بھی پورے یورپ میں سب سے زیادہ اسلام لانے مسلمان جو مذہب قبول کیا جانے والا ہے وہ اسلام ہے، اور جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ کسی مسلمان کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے۔ ان کی ہر ٹینشن کا حل قرآن سے ان کو جیسے ہی ملتا ہے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک دین اور دنیا کا بہترین سرمایہ ہے، جو اس زمانے سے اب تک اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ قرآن میں یہ تاثیر ہے کہ قرآن پڑھنے والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو قرآن پاک کی تاثیر کا اندازہ ہوتا ہے، ان پر اثر ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے باغ میں تھا، اور مدینہ میں چونکہ باغات بہت زیادہ تھے، اور صحابہ اکرام کے اس زمانے میں جو گھر ہوتے تھے کھجوروں کا باغ ہے، اور باغ کے سنٹر میں انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوتا تھا، وہیں پانی، وہیں ساری سہولیات ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں تھا، اور میں نے اپنے باغ میں اپنے قریب میں اپنا گھوڑا باندھا ہوا تھا، اور میرا بچہ قریب میں یحییٰ نام وہ بھی سویا ہوا تھا۔ تو میں رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، اور تلاوت کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، بدکنا شروع کر دیا، کودنا شروع کر دیا۔ تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت آہستہ کر لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا میرے بچے کو زخمی کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے کہا پھر تلاوت کرتا ہوں، پھر تلاوت کی تو پھر وہی کنڈیشن، پھر تیسری مرتبہ تلاوت شروع کی تو پھر وہی کنڈیشن۔ اتنے میں انہوں نے تلاوت ختم کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ اس گھوڑے کے لات مارنے کی وجہ سے زخمی ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں تیسری دفعہ قرآن جب پڑھنے لگا، اور جب یہ کنڈیشن ہوئی کہ وہ گھوڑا اچھل رہا تھا، کود رہا تھا اور بدک رہا تھا، تو میں اٹھا اور گھوڑے کے پاس گیا۔ تو گھوڑے کے پاس جا کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک روشنی آ رہی ہے، اور وہ روشنی میرے دیکھتے دیکھتے بہت زبردست قسم کی روشنی تھی، اور چلتے 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 آسمان میں جا کر غائب ہو گئی۔ صبح فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی، میں نے یہ ساری بات بتائی کہ یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھتے رہتے آپ؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن پھر ایسا ہوا۔ فرمایا پڑھتے رہتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھنے کی کوشش کی تھی تیسری مرتبہ بھی، پھر ایسا ہی ہوا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو تم بھی اور آج مدینہ کے لوگ آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یہ جو روشنی تھی اور یہ جو گھوڑے کا بدکنا تھا، یہ فرشتوں کو دیکھ کر بدک رہا تھا۔ تمہارے خوبصورت قرآن پڑھنے کی وجہ سے فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے زمین پر اتر آئے تھے۔ قرآن کی تاثیر کا اندازہ کریں کہ قرآن کی تاثیر اور قرآن کا اثر آسمان کے فرشتوں کو بھی آسمان سے کھینچ کر زمین پہ لے آتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، اس کی تاثیر سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور کے کزن بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اور میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی اور وہ اس آیت میں سجدہ تھا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے جو درخت ہے وہ بھی وہی تلاوت کر رہا ہے، اور سجدے کی آیت جب آئی تو میں نے سجدہ کیا تو میں حیران ہو گیا کہ جس طرح میں سجدہ کر رہا تھا، جس درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ رہا تھا، خواب کے اندر اس درخت نے بھی سجدہ کر دیا۔ اور پھر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اور حیران ہوا
کہ جب وہ درخت سجدے میں گیا تو اس نے دعا کی، کہا یا اللہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کو قبول کر لے، اس کی وجہ سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور درخت کہنے لگا کہ یا اللہ اس قرآن کو اور اس کے پڑھنے کو اور یہ جو میں نے سجدہ کیا ہے اس سجدے کو ایسے قبول فرما جیسے تو نے اپنے معزز نبی حضرت داؤد کے سجدے کو قبول فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدے کی آیت پڑھی اور سجدے میں چلے گئے خواب سنتے سنتے، اور پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ درخت والی دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے اس سجدے کو قبول فرما، اس کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف فرما، اور اس سجدے کو ایسے قبول فرما جیسے آپ نے اپنے مکرم نبی حضرت داؤد کا سجدہ قبول فرمایا تھا۔ اس سے کیا چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ قرآن کی تاثیر درخت پر بھی ہے، کہ قرآن سن کر درخت بھی سجدے میں گر گیا، اور ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وہ تاثیر ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں کہ ہم بھی قرآن سنیں تو ایک بے جان درخت سجدے میں جیسے گر گیا ہے، ہماری بھی نگاہیں، ہمارا دل، ہماری عقل، ہمارا سر، ہماری پوری زندگی قرآن سن کے جھک جائے، سجدے میں چلا جائے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے، تلاوت کر رہے تھے سورۃ النجم کی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ کفار مکہ بھی قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، تو اس سورت کی بالکل جو آخری آیت ہے اس میں سجدہ آتا ہے، آیت سجدہ ہے وہ سجدے والی آیت جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو آپ سجدے میں چلے گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ ایسی کوئی کیفیت قرآن کی طاری ہوئی مشرکین مکہ جو کفار تھے، جو کافر تھے، جو قرآن پڑھنے نہیں دیتے تھے، یہ کیفیت دیکھی اور ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ ایک کافر پر قرآن کا اثر، اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو قلم اور انک اور وہ جو کاغذ ہے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک جب سجدے میں گئے تو قلم بھی سجدے میں گر گیا اور جو انک پڑی تھی وہ بھی سجدے میں چلی گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ خواب کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے کہ دیکھتے دیکھتے حضور نے سجدہ کیا، صحابہ نے سجدہ کیا، کفار نے سجدہ کیا، یہاں تک کہ قلم اور دوات دونوں سجدے میں چلے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو بھی قرآن کی یہ تاثیر نصیب فرمائیں کہ یہ بھی اس طرح قلم کی طرح، دوات کی طرح اور کفار کی طرح، درختوں کی طرح، فرشتوں کی طرح قرآن کا اثر لینے والے بن جائیں۔ آج ہم قرآن کا ادب تو بہت کرتے ہیں، احترام تو بہت کرتے ہیں، چومتے تو بہت ہیں، قرآن کے جو اوپر ہے اس کے ساتھ تو ہمارا بہت لگاؤ ہے، لیکن قرآن کے جو اندر ہے اللہ سے دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ جو اندر لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھنے اور سمجھ کر اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے، حفظ کرنے کی بات نہیں ہے، جو قرآن پاک دیکھ کر پڑھتا ہے اس کی بھی یہ فضیلت ہے کہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کے قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے والدین یعنی والدہ کو اور والد کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پڑھنے والے کے والد کا یہ حال ہے تو جس نے خود عمل کیا ہے اور جس نے خود قرآن پڑھا ہے اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی۔ آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ شہیر جواد کو قرآن پاک کی یہ ساری تاثیریں، ساری فضیلتیں، ساری برکات ان کو بھی نصیب فرمائیں، ان کے اہل خانہ جواد صاحب ہیں، چودھری وقاص صاحب ہیں، ان کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، اور استقامت اسلامک انسٹیٹیوٹ جو ادارہ ہے
اس کو بھی یہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں، آپ کے بچے کا پڑھنا، ان حضرات کا پڑھانا قبول فرمائیں، اور استقامت انسٹیٹیوٹ جو بہت اچھی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنا رات چکنا ترقیاں نصیب فرمائیں، اور دین حنیف اور دین متین کی اسی طرح خدمت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس بابرکت نشست میں ہم جو شریک ہوئے ہیں، اس نشست کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں، اور ہماری شرکت کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نجات کا، سعادت کا ذریعہ بنائیں۔ ایک مرتبہ آپ سب کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کر لیتے ہیں۔ امین اللہم انک انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی، لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين۔ الہی آج کی یہ تقریب شہید جواد کے تکمیل قرآن کے سلسلے میں منعقد ہوئی، اس میں یہاں پاکستان میں، کینیڈا میں جو بھی جواد کے اہل خانہ کے افراد اور اس ادارے کے افراد اس میں شرکت جنہوں نے کی ہے، سب کی شرکت کرنا، بچے کی قرآن کی تکمیل، اس کا پڑھنا، ہمارا کہنا، ان احباب کا سننا، سب کو اپنے محض فضل و کرم سے اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اس کی بدولت ہم سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے، پوری امت کی بخشش فرما دے۔ بالخصوص چودھری جواد صاحب اور چودھری وقاص صاحب کے اہل خانہ میں جتنے لوگ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ اس کے علاوہ اس ادارے کی جتنے اساتذہ اور ہم سب کے خاندانوں کے جتنے بھی لوگ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے۔ پوری امت کے جتنے لوگ ہیں اللہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔ جن کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہے، الہی ان کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں اس پاکیزہ اور اس بابرکت نشست کے موقع پر۔ ان مرحوموں کے حق میں بھی اللہ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہوئے ان سب کی بھی مغفرت فرما دے، ان کی بھی بخشش فرما دے، ان کے درجات بھی بلند فرما دے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کلی نصیب فرما دے، سب کو صحت عاجلہ نصیب فرما دے۔ پوری امت کے جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کے دکھوں کا مداوع فرما دے۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے خلاصی نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو دکھوں میں مبتلا ہیں ان کو عافیت نصیب فرما دے۔ جو ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں فلسطین سے افغانستان، عراق سے کشمیر تک، اے اللہ پوری امت کے مظلوموں کی مدد فرما دے، پوری امت کو ایک اور نیک بنا دے، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے، قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس ادارے کو صحیح معنوں میں اپنے دین کی خدمت کا موقع نصیب فرما دے، جو خدمت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے، جتنے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں اے اللہ سب کو اس خیر کے مرکز کا فیض نصیب فرما دے۔ اے اللہ سب کو اس خیر کی سعادتیں اور اس کا فیض صحیح معنوں میں نصیب فرما دے۔ الہی اس ادارے میں کام کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں، جس کی نیت میں کوئی کمزوری ہے تو اللہ تو اصلاح فرما دے، جن کی نیت درست ہے اللہ ان کو استقامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہاں اور کینیڈا میں اور یہاں جواد صاحب کی فیملی کے جتنے بھی لوگ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن جن کے دلوں میں نیک خواہشات، حاجات، ضروریات ہیں سب کو پورا فرما دے۔ ہم سب کے دلی ارادے، نیک تمنائیں جو ہمارے دلوں میں ادائیں مچل رہی ہیں، جو ارادے ہیں، جو نیتیں ہیں، ان کا تعلق ہماری اولاد سے ہے، ہمارے کاروبار سے ہے، ہماری دنیا سے ہے، ہمارے دین سے ہے۔ اللہ ان سب ارادوں میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرما دے، کامرانیاں نصیب فرما دے۔
چودھری وقاص صاحب کی ساس جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے، اعلیٰ علیین کا وارث بنا دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔